السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، استقامت، اس سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ نے عصر کے بعد سے لے کر اب تک سماعت فرمائیں۔ استقامت کہتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا، اصل الاستقامہ لزوم الامر، کہ استقامت کہتے ہیں کہ آدمی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جیسے وہ شریعت اتری ہے ویسے اس کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لے، اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں ہیلے بہانے، عقل یا چالاکی دین کے معاملے میں استعمال نہ کرے، شریعت جیسی ہے ویسے اس پر عمل کرے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت کسی انسان کو مل جائے، حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصل الاستقامہ من اعظم الکرامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی حاجت پوری ہو جائے، اولاد نہ ہو تو اولاد مل جائے، تجارت میں خسارہ ہو تو زندگی منافع میں چلی جائے، تو یہ اللہ کی کرامت ہے، اللہ کی برکت ہے جو زندگی میں انسان کو مل جاتی ہے، اور جس کے ذریعے یہ ملتی ہے لوگ اس کو اپنا ولی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کسی انسان کو دین پر استقامت نصیب ہو جائے، دین پر کوئی انسان عمل پیرا ہو جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے کوئی اور کرامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کرامت انسان کو حاصل کیسے ہو؟ وہ کیا رکاوٹیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان استقامت سے محروم ہو کر اس کرامت سے دور ہو جاتا ہے؟ انہی کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو چیزیں انسان کی استقامت کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کہ ایمان لانے کے بعد صحیح منہج، صحیح عقیدہ، شریعت کی مکمل پاسداری کرنے کے بعد آدمی مطمئن ہو جائے۔ یہ جو اطمینان انسان کی زندگی میں آتا ہے، بسا اوقات اس کے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں تو مومن ہوں، مسلمان ہوں، فرائض کی پابندی کرنے والا ہوں، صحیح عقیدہ،
صحیح منہج میرے پاس پایا جاتا ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مرنے کے بعد میں سیدھے جنت میں جاؤں گا، جنت کے سرٹیفکیٹ میرے لیے فکس ہے، گارنٹی ہے، کوئی خوف کی بات نہیں۔ جبکہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ڈرنے والا مومن ہے، اور جو آدمی اطمینان مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنت فکس ہے میرے لیے، یہ منافق ہے۔ ما امینہ ما خافہ الا مؤمن وما امینہ الا منافق۔ جو آدمی ڈرتا ہے اللہ سے، خوف کھاتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں راہ راست سے بھٹک نہ جاؤں، وہ مومن ہے۔ اور جو بے اطمینان مطمئن ہو جائے، ڈر نکل جائے، بے خوف ہو جائے، وہ منافق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب الخوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ صحیح بخاری میں باب ہے کہ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں غیر شعوری طور پر اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، بیکار نہ چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر موحد مومن، اللہ کا ولی، اللہ کا خلیل، اللہ کا نبی اور رسول کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ سے مانگتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ الہ العالمین، اے پروردگار تم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ بتوں کو توڑنے والے، اس کے خلاف دلیلیں قائم کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے، وہ خلیل اللہ سے دعا کرتے مانگتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ سلف کہتے تھے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نفس پر ڈر تھا تو کون ہے مسلمانوں میں، مومنوں میں، جو اپنے نفس کی گارنٹی دے سکے؟ اگر ان کو ڈر تھا، ہم میں کا کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ صحیح دین سے کبھی نہیں بھٹکے گا، راہ راست کو کبھی ترک نہیں کرے گا؟ کیا کوئی اپنے نفس کی ضمانت دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے؟ سید الاولین والآخرین، آپ نے ابھی سنا، دعا کرتے تھے سجدوں میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر، دین پر ثابت قدم رکھنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وقلوبہم وجیلہ، لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی کھاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ڈرنے والے کون ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد؟ کیا یہ زنا کرنے والے، شراب پینے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی، یہ نہیں، زنا کرنے والے نہیں، چوری کرنے والے نہیں، ڈاکہ ڈالنے والے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہماری ان نیکیوں کو برباد نہ کر دے، کہیں اللہ کے دربار میں ہماری یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، اس بات سے ان کو ڈر ہوتا ہے۔ استقامت کے لیے سب سے بڑی چیز کہ مومن خوف کھائے، ڈرتا رہے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، کوشش کرے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اور جو مامون ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ استقامت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لیا، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ادا کر لیا،
جنت میں داخل ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بہت ساری ان احادیث سے دلیل لیتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے؟ تو وہب ابن منبہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما من مفتاح الا ولہ اسنان، کہ اے اللہ کے بندے، جو بھی کنجی تم دروازہ کھولنے کے لیے، قفل کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہو اس کے دانت ہوتے ہیں۔ دانت والی کنجی استعمال کرو گے تو قفل کھلے گا، اگر بغیر دانت کے چابی استعمال کرو گے تو قفل نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے شروط ہیں، ضوابط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائے، توحید کو اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے استقامت ہے۔ ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچنا۔ صحابہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، ہم میں کا کون ہے جو کبھی نہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرتا ہوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ راہ راست سے بلکہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا کسی کام کا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا۔ یہ ظالم ہے اور ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ استقامت کے منافی جو امور ہیں اس میں سے ایک نفاق اعتقادی اور نفاق عمل۔ مسلمان تو ہو گیا لیکن ظاہر میں مسلمان ہے، باطن میں کفر کو چھپائے ہوئے ہے۔ مسلمان ہو گیا، عقیدہ بھی درست ہے لیکن نفاق عملی، منافق والے اعمال اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا، لڑائی جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں استقامت کے منافی ہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی اپنی زندگی میں استقامت چاہتا ہے تو ریاکاری سے، شہرت سے، نفاق والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ چغل خوری کرنا، فساد مچانا، بدعہدی کرنا، تجارت میں جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں نفاق عملی میں داخل ہیں اور آدمی کی استقامت میں لغزش پیدا کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، ظاہراً ایمان ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلا، یہ بہانہ رب کے پاس چل جائے گا، رب کو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔
کل قیامت کے دن آئیں گے، اپنا انجام دیکھیں گے، سزا پائیں گے تو حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں جتنا سچا ہوتا ہے رب کریم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کو استقامت عطا کرتے ہیں۔ شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک اعرابی مسلمان ہوا، ہجرت کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کے حوالے کیا، ایک جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حصہ نکالا، صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس کا حصہ دے دو۔ غنیمت لے کر صحابہ پہنچے، اس کو دیا گیا، مال غنیمت اٹھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں ما لہذا اتبعتک، یا رسول اللہ میں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوا، اس کے لیے میں نے ہجرت نہیں کی، اس کے لیے جہاد میں شریک نہیں ہوا، بلکہ میری تو تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آ جائے، میرے حلق میں چبھ جائے، شہید ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچ کرے گا، اللہ اس کی بات کو سچ کرے گا۔ جنگ ہوتی ہے، صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ نے سوال کیا کیا یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اس تمنا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا؟ صحابہ نے جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہاں یہ وہی صحابی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اپنی بات میں سچے تھے، اللہ نے سچ ثابت کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا یہ بندہ تجھ پر ایمان لایا، ہجرت کی اور شہادت کی، موت اس نے حاصل کی، میں اس کی تیرے دربار میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آدمی اپنے عمل میں جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو استقامت عطا کرتا ہے، استقامت سے نوازتا ہے۔ استقامت میں منافی جو امور ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز معصیت کا، گناہ کا ارتکاب کرنا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ ایمان میں کمی کر دیتے ہیں، ایمان کم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کفر، گناہ کرتے کرتے کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے المعاصی برید الکفر، کہ گناہ کرنے سے تم ڈرا کرو، خوف کھایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچاتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھنے سے تم بچو، کبھی کسی گناہ کو ہلکا تصور نہ کرنا، معمولی نہ سمجھنا۔ اس کے بعد آپ نے مثال بیان کی کہ کچھ لوگ سفر میں تھے، کھانا پکانا تھا، آگ جلانی تھی، سارے لوگ پھیل گئے، ہر آدمی ایک ایک لکڑی اکٹھی کرتا، لاتے جاتا، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، کھانا پکایا گیا۔ ایک ایک لکڑی اکٹھی کرنے کے بعد آگ جلانا ممکن ہوا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایک ایک گناہ جمع ہو کر انسان کے تباہی اور بربادی کا وہ سامان بن جاتا ہے۔ گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا، ابلیس نے کتنے گناہ کیے تھے جو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک گناہ، رب کریم نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے انکار، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے
جو اس کا محبوب تھا، عبادت گزار تھا، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی، بدصورت بنا دیا گیا، ایک گناہ کی وجہ سے۔ بسا اوقات انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ میں مصر کے ایک مؤذن کا واقعہ نقل کیا۔ ایک گناہ نے مؤذن کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ مصر کا ایک مؤذن، اذان دینے والا، امامت کرنے والا، لڑکی پر نظر پڑتی ہے، عاشق ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، شادی کی پیشکش کرتا ہے، لڑکی شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ تم مسلمان ہو، میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں۔ کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اپنا دین ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دین ترک کر دیا، نصرانی ہو گیا۔ امام قرطبی نے کہا کہ رات میں کسی حاجت کی وجہ سے چھت پر چڑھا ہوا تھا کہ اچانک چھت کے اوپر سے گر کر زندگی تباہ ہو گئی، موت کی آغوش میں چلا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین اس نے چھوڑ دیا، نہ وہ چیز اس کو نصیب ہوئی اور نہ ہی اسلام اس کا برقرار رہا۔ دین بھی تباہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے دین اس نے ترک کر دیا، نہ وہ چیز اس کو مل سکی۔ ایک گناہ بسا اوقات انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، دین کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، استقامت سے بھٹکانے والی، نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز برے لوگوں کی صحبت۔ انسان کے ساتھی جن کے ساتھ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کہ وہ کیسے ہیں۔ بدعتیوں کے ساتھ رہنا، مشرکوں کے ساتھ رہنا، کافروں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ میل جول بڑھانا، اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان دین سے نکل جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ عمران ابن حطان خارجی بہت بڑے، جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خوارج کو پاؤں گا، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، جس طرح اللہ نے عاد کو قتل کیا ویسے میں ان کو قتل کروں گا۔ ان میں سے ایک عمران ابن حطان خارجی، پہلے سنی تھے، خارجی میں داخل ہو گئے۔ کیا چچا زاد لڑکی سے انہوں نے شادی کی جو خارجی فکر کی تھی، دلیل یہ دی کہ میں اس کو سدھار لوں گا، میں اس کو سنت کی طرف لے آؤں گا۔ شادی کی، لیکن شادی کرنے کے بعد بجائے عمران ابن حطان اپنی بیوی کو سدھارنے کے، بیوی نے شوہر کو خارجی بنا دیا، خارجی ہو گئے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں حرج کیا ہے، مذاقہ کیا ہے، میں ان کو سکھا دوں گا۔ پتہ نہیں یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، کب پھیر دے، کب انسان اسلام سے نکل جائے، کب سنت کو ترک کر دے، بدعت میں چلا جائے، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پھیرتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ استقامت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے جو منافی امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی میں استقامت میں نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔